ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ پاکستان اور اس وقت ہم موجود ہیں تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ ٹاؤن شپ لاہور میں۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلا تھا کہ ایک ایسا بچہ ہے، ایک ایسا طالب علم ہے جس نے 10 ماہ میں قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا ہے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں، آپ کو ادارے کے مناظر دکھاتے ہیں، ان کے اساتذہ سے بات کرتے ہیں اور اس بچے سے بات کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا باہر انٹرو میں کہ یہاں پر ہم آئے ہیں اس بچے سے ملنے کے لیے جس نے 10 ماہ میں قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں اس کلاس میں، ان قاری صاحب کے پاس، اور اس بچے کے ساتھ یہاں موجود ہے جہاں اس بچے نے بیٹھ کر 10 ماہ میں پورا قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، جیسے میں نے انٹرو میں بتایا تھا، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور کچھ سوالات کرتے ہیں ان سے۔ جی بیٹے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خیر خیریت سے ہوں میں۔ جی آپ کا مکمل نام کیا ہے؟ احمد مصطفیٰ۔ جی احمد مصطفیٰ، آپ نے 10 ماہ میں پڑھا، 10 ماہ میں آپ نے حفظ کیا ہے، تو آپ نے 24 گھنٹے میں کتنی دیر پڑھا یہاں پہ؟ 18-20 گھنٹے میں پڑھتا رہا۔ آپ نے 18-20 گھنٹے یہاں پڑھا، اور کیا اسی کلاس میں بیٹھ کے پڑھے آپ؟ ہاں جی۔ تو آپ نے جب یہاں پہ داخلہ لیا تو اس بات کو 10 ماہ ہو گئے ہیں، جب آپ آئے تھے تو آپ کچھ پارے حفظ کر کے آئے تھے یہاں پہ؟ نہیں۔ مطلب آپ نے شروع سے یہاں سے شروع کیا یہاں پہ؟ ہاں جی، میں نے شروع سے یہاں پہ شروع کیا۔ اس ادارے کی کیا بات آپ کو پسند ہے؟ کیا آپ کو یہاں پہ اچھا لگا کہ آپ کو ایسا ماحول ملا کہ آپ نے یہاں 10 ماہ میں حفظ کر لیا؟ یہاں کا ماحول اچھا تھا، اس وجہ سے میں نے 10 ماہ میں حفظ کر لیا۔ جی ناظرین، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں پہ ماحول بڑا اچھا ہے، جیسے میں نے دکھایا بھی آپ کو ویڈیوز میں کلاس کیسے ہوتی ہے۔ آئیے ان کے قاری صاحب سے ملتے ہیں، احمد مصطفیٰ کے قاری صاحب سے ملتے ہیں جنہوں نے ان کو پڑھایا، ان کی تیاری کروائی۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسی پڑھائی دی جاتی ہے اور یہاں پر عام مدرسوں میں اور تحفیظ القرآن میں کیا فرق ہے، وہ فرق پوچھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب، بہت مبارک ہوا آپ کو کہ آپ کے اسٹوڈنٹ نے 10 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، یہ تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ رب کا شکر ہے، بچے نے ماشاءاللہ بہت زیادہ محنت کی ہے، اس کا محنت کا صلہ ہے، اور میں نے بھی خاص کر کے توجہ دی ہے بچوں کے اوپر۔ سب بچوں پر ہم توجہ دیتے ہیں، لیکن اس نے اپنے لیے بھی بہت زیادہ محنت کی ہے اور شائننگ اسٹوڈنٹ تھا اور محنت کی وجہ سے کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب، ایک سوال ہم کرنا چاہیں گے کہ عام سوسائٹی میں اس وقت مدارس موجود ہیں، لاکھوں کے حساب سے مدارس پاکستان میں ہیں، دنیا میں بھی ہیں، تو یہ تحفیظ القرآن میں اور عام مدرسے میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر جو بچہ آتا ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اس کی ذرا تفصیل ہمیں بتائیے گا پلیز۔ الحمدللہ، اس ادارے کی جی بہت ساری باقی مدرسوں سے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ایک تو ماحول یہاں کا بہت اچھا ہے، آپ نے کلاس کا انوائرمنٹ دیکھا ہوگا ماشاءاللہ کلاسوں کا، اور دیکھو ایک کلاس میں 8 پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی سسٹم ہے، بیٹھنے کی بہت اچھا ماحول بچوں کو دیا جاتا ہے۔ عام مدرسوں میں جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ باہر کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، ختم پڑھنے پڑتے ہیں، اساتذہ کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں پر بالکل کسی قسم کی ایکٹیویٹیز بچوں کو اور نہیں ہے، صرف اور صرف یہ قرآن ہی پڑھنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ قاری صاحب، آپ کو بہت بار مبارک ہو کہ آپ کے بچے نے 10 ماہ میں حفظ کیا ہے، اور میرے علم میں ہے کہ ان کو شیلڈ اور ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ جو آپ کے اس مدرسہ کے اس تحفیظ القرآن کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کو میڈل سے بھی نوازا ہے۔ بیٹے آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے باقی بچوں کو؟ کہ آپ بھی بہت زیادہ سے زیادہ محنت کریں تاکہ آپ بھی ہمارے مقام پر پہنچ سکیں۔ جی قاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، اب ہم چلیں گے جو اس ادارہ کے پرنسپل ہیں ان سے کچھ باتیں کریں گے اور آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل صاحب کے آفس میں۔ محترم محمد عباس نقشبندی صاحب جو بڑے ہی آسن طریقے سے، بڑے آسن انداز میں اس انسٹیٹیوٹ کو لے کے چل رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں سر آپ کو، اور پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ماحول آپ بچے کو دیتے ہیں یہاں پہ کہ بچے اتنی جلدی حفظ کر لیتے ہیں اور اتنا اچھا حفظ کر لیتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ 1994 سے کام کر رہا ہے، تو اس کے امتیازات میں سے ایک چیز تو میں شاید سب سے پہلے عرض کر دوں کہ ہم اسکول ایجوکیشن بھی ساتھ دیتے ہیں۔ پرائمری کے بعد ایڈمیشن ہوتا ہے 6, 7, 8 بھی، اور ساتھ حفظ بھی، اور میکسیمم فوکس بچوں کا حفظ پہ ہوتا ہے۔
جلدی کرنے کے حوالے سے 2-3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ بچے کی جو سبق کی ڈیلی ایوریج ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. دوسرا بچہ جو ہے نا کس قدر محنت کر سکتا ہے، استاد کی محنت بھی شامل ہوتی ہے، ہماری بھی موٹیویشن ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی کریں. یہ بات درست ہے کہ میجارٹی ایسے بچے نہیں ہوتے، لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جیسے احمد مصطفیٰ. اس سے پہلے ایک بچہ سید عامر کر کے گیا، وہ بھی تقریباً اس کا ڈیوریشن یہی تھا. تو کوشش ہوتی ہے ہماری، پھر ماں باپ کا تعاون ہوتا ہے، ٹیچر کی محنت ہوتی ہے، اور بچے کی لگن اور اس کی کوشش ہوتی ہے. تو ہماری ہر آنے والے دن کے لیے کوشش ہے کہ بچوں کو بہتر صاف ستھرا ماحول دیا جائے تاکہ وہ اس عظیم کام کو تکمیل کر سکیں. تو سر کیا باقی مدرسوں میں جیسے چندے لے کر پڑھایا جاتا ہے، ڈونیشن سے پڑھایا جاتا ہے، کیا ایسا ماحول یہاں پر بھی ہے؟ نہیں، اس طرح ہمارا نہیں ہے. ہم فیس تو لیتے ہیں، لیکن فیس اس لیے لیتے ہیں کہ بچوں کو کسی قسم کی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. میس کی جو ہے فیس ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ڈیلی ہم نے 3 ٹائم کھانا دینا ہے اور تقریباً 112-113 روپے پڑتا ہے، اور معیاری کھانا ہوتا ہے اور پورا مینیو بنا ہوتا ہے، اور ایک ہی چیز پکتی ہے. میں نے بھی وہی کھانی، بچے نے بھی وہی کھانی ہے، ٹیچر نے بھی وہی کھانی ہے. تو منیمم جو چارجز کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ادارے کو چلایا جائے، لیکن بچے کی عزت نفس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ ہمارا بالکل وہ کلچر نہیں ہے کہ گلی محلے میں جائیں اور جا کے ختم پڑتے رہیں، روٹیاں کھائیں، ایسا نہیں ہے. بڑا باوقار طریقے سے جو ہمارا سسٹم الحمدللہ. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام مدارس میں اور تحفیظ القرآن میں کیا فرق ہے، اور والدین کیوں یہاں بچے کو داخل کروائیں؟ انہیں یہاں سے کیا فائدہ مل سکتا ہے عام مدارس کی نسبت؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچہ اپنی روٹین کی ایجوکیشن جاری رکھتا ہے اور اپنے ایج کے لیول کے بچوں سے پیچھے نہیں رہتا. اب ایک ایوریج ہے، ہم نے 3 سال کا پیریڈ رکھا ہوا ہے. تو اگر ایک بچے کو 3 سال سے اب سکول کٹ آف کر دیں تو وہ تو اپنی ایج کے بچوں سے پیچھے چلا جاتا ہے. اس لیے نہیں ہے، ہم نے اس کی اسکول ایجوکیشن بھی کنٹینیو کرنی ہے اور ساتھ حفظ بھی کروانا ہے. اصل بیسک چیز یہ ہے. تو والدین اس لیے مطمئن ہوتے ہیں کہ بچے کا ٹائم ایڈجسٹ ہو گیا ہے. اور بہت سارے ادارے ایسے ہیں اسکول ایجوکیشن کی طرف نہیں جاتے اور صرف فوکس کرتے ہیں، اور وہ بچہ پھر اپنے جو ایج لیول کے بچے ہوتے ہیں ان سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اور اسکول ایجوکیشن ڈسٹرب ہوتی ہے اس کی. ایک یہ ہے. پھر بچوں کی جو ہر وقت ان کی نگرانی ہے، ڈے ٹو ڈے والدین سے رابطہ ہے، ٹیچر کی نگرانی ہے، ٹیچر کی پروگرس کا جائزہ ہے، بچے کی حاضری کو یقینی بنانا ہے، بچے کی عادات کو دیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچے کو صرف حفظ تک محدود کرنا ہے، اس کو اچھا انسان بنانا، اچھا مسلمان بنانا بھی اتنا ہی ضروری ہے تاکہ ایک معاشرے کے لیے مفید شہری بھی ثابت ہو. ہماری کوشش ہے. باقی ہم انسان ہیں، کمی کجی تو ہو سکتی ہے، لیکن نیت اچھی ہے اور محنت کر رہے ہیں. اللہ پاک امید ہے اللہ کرم فرمائے گا. جی ناظرین، اسی بات پہ ہم اپنا پروگرام کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حفظ کرے اور اچھے ماحول میں حفظ کرے تو آئیے تحفیظ القرآن میں داخلہ لیجئے اور اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی کامیابی حاصل کیجیے. اللہ حافظ.